چیت ہم کر رہے تھے، آصف بھائی اور میں تھے، اس کو حوالہ ہم نے دیا کہ کیا تم نے سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی کہ انہوں نے مردہ کہا، ماتا کا لفظ استعمال کیا، تو لہٰذا تم اس کو ترجمہ کر رہے ہو مردہ. ٹھیک ہے، معاذ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے. اب ماتا کا جو لفظ ہے، کیا یہ وفات کے معنی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں نے ان کی خود کی ویب سائٹ ہے وہابیوں کی 360، اس میں آپ 3668 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کا 3668 ہے. انہوں نے خود اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جان لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے. یہ بات اسقانی چسکانی کو میں نے ابھی واٹس ایپ کال کے اوپر کی کہ ابھی جناب آپ کی وہابیوں کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے. تم اس کو مردہ کے لفظ سے کیوں تعبیر کر رہے ہو؟ جبکہ وفات کے اوپر ہی اجماع ہوا. یہی استدلال حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ان کی وفات ہو چکی اور پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، لیکن تم نے مردہ کہا. اب تم کہتے ہو انہوں نے ماتا کا لفظ استعمال کیا اور تم اس کو مردہ کہہ رہے ہو، تو تمہاری ویب سائٹ وہابیوں کی ویب سائٹ پہ اس کا ترجمہ مردہ کیوں نہیں کہا؟ جبکہ یہ اہل زبان کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ تحقیر والا ہے. جیسے کہ میں نے اس کو حوالہ دیا کہ دیکھو کہ انبیاء کے بارے میں ہلاکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ تمام انبیاء جو ہیں، جو پہلے انبیاء ہیں، وہ ہلاک ہو چکے، کیونکہ یہی جو لفظ ہے، یہی لفظ قرآن میں ہلاکہ کا جو لفظ ہے، یہی لفظ جو بستیاں تباہ و برباد ہوئیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی لفظ ہلاک کا لفظ استعمال کیا. ان کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ بستیاں تباہ و برباد ہوئیں. جب نبی کے لیے آئے گا تو ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ جب انبیاء وفات پائے. وہ حدیث میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. تو ان چیزوں کا جب اس کے پاس جواب نہیں تھا تو کیا کہتا ہے اسقانی کہ جناب اعلیٰ حضرت کا کتا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں ابھی جواب دیتا ہوں. تو یہاں پہ میں نے اس کو حدیث جو ہے، حدیث 3435 ہے صحیح بخاری. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو لفظ ہے ہلاکہ کا، ہلاکہ کلما ہلاکہ نبی خلفہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو کہ ان کی سیاسی رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے، جب بھی ان میں سے کوئی نبی وفات پا جاتے، کیا پا جاتے؟ وفات. اب ہلاکہ کا لفظ کبھی بھی آج تک امت نے اس کا ترجمہ نبیوں کے لیے یہ استعمال نہیں کیا کہ جب ہلاک ہو جاتے. نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جب وہ وفات پا جاتے، وصال فرما جاتے. ٹھیک ہے. اب اس کو دوسری میں نے حدیث 6312 صحیح بخاری کی واٹس ایپ کال کے اوپر سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آماتنا. یہاں پہ بھی ماتا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. تو کس لیے استعمال ہوا؟ کہ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا، اس کے بعد اس نے موت دی، وفات دی. ٹھیک ہے، ماتا کا لفظ ہوا استعمال اور یہاں پہ معنی وفات کا ہوا. اور خود ان کی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر بھی لفظ جو ہے موجود اور اس کا معنی وفات کا کیا گیا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ رضی تعالیٰ عنہ نے مردہ کہا، جبکہ یہ لفظ اہل زبان کی نظر میں بالکل تحقیر والا ہے. جب ان چیزوں کا اس کے اوپر جواب نہیں تھا، اور خود ان کی وہابیوں کی ویب سائٹ پہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا. قدم آتا جو لفظ ہے وہ کس لیے استعمال ہوا کہ وفات ہو چکی، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وفات پہ اجماع ہوا تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مردہ کہا. اس کا جواب نہیں تھا تو کہنے لگ گیا کہ اعلیٰ حضرت کے کتے اپنی ویب سائٹ سے بھی دکھا. میں نے کہا بھائی ہم تو ترجمہ ہی یہی کرتے ہیں، عاشق رسول جو ہے وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں. یہ تو میں تیری ویب سائٹ سے تیرے گھر سے دلیل دی ہے. تو اب اس کا جواب لے لیں. یہ ریکارڈنگ موجود ہے تاکہ وہ جو بات وہاں پہ آواز دب گئی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ اسقانی کو جو ہے نا وہ یہ چسکانی کو جواب ہے، تو یہ تاکہ ویڈیو میں آ جائے. جناب یہ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے کہا، ایسے کہا.
یہ دیکھیں وابیوں کا جناب اقرار ہے خود کا، ابراہیم میر سیالکوٹی، میر سیالکوٹی جس کو یہ جناب امیر اہل حدیث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امیر اہل حدیث، اور عاشق رسول کہتے ہیں۔ کون؟ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، وہ کہتا ہے، اس کا خود کا اقرار ہے کہ میں کتوں سے بھی کمتر ہوں۔ کس سے؟ کتوں سے بھی کمتر ہوں۔ اگلا حوالہ لے لیں جی، پیر چسکانی جو ہے وہ، اس کو جو پیڑ ہوتی ہے وہ حوالہ لے لے کہ اس نے جب جواب نہیں تھا ان چیزوں کا، اور صحابی رسول کی طرف اس نے ایک غلط بات منسوب کی، اور جیسے کہ رافضی کرتے ہیں معاذ اللہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے اور سب کا معنی جو ہے وہ گالیاں لیا، جبکہ ہم جب صحابہ کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ترجمہ جو ہے وہ گالیاں دینا معنی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبدالسلام مبارک پوری یہ اہل حدیث غیر مقلد اہل حدیث کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں آپ کے در کا کتا ہوتا۔ تو یہ جو ہے پیڑ چسکانی اب یہ کتا ثابت ہو گیا کہ جبکہ اعلیٰ حضرت سگے مدینہ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کتے او کتے ایسے کہتے ہیں، تو اب یہ کتے سے بھی بدتر بھی ثابت ہو گئے، کتوں سے کمتر بھی ثابت ہو گئے، اور خود ان کے باطل استدلال جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو کتے بھی ثابت ہو گئے ہیں پیڑ چسکانی صاحب، کیونکہ ان کو جو ہے وہ شرم نہیں آتی کہ صحابہ پہ بہتان لگانا، انبیاء پہ بہتان لگانا، جبکہ خود اس نے نبی کے لیے بھی مردہ اور صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں بھی یہ بات کر کے کہا کہ انہوں نے مردہ کہا، یہ بہتان لگایا۔ اور خود مفتی صاحب سید مبشر رضا قادری دامت و برکاتہم العالیہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اتنی حساس موضوع اور یہ اتنی باریک بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ گستاخی ہے، اور ہم ان کو قادیانیوں سے بھی بدتر جانتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر اس طرح حملہ کرے اور صحابی رسول کا نام لے کر یہ کہے کہ انہوں نے مردہ کہا لہٰذا میں بھی مردہ کہوں گا، جبکہ ہم اس کا معنی جو ہے جیسے کہ حلقہ کا لفظ ہے اس کا معنی وفات کیا جاتا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، تو کیا وہاں پہ یہ معنی کرو گے کہ جب نبی تباہ و برباد ہو گئے، اور جہاں دوسری حدیث 34-55 میں نے پیش دی ہے تو وہاں پہ کیا یہ معنی کرو گے کہ جب اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ زندہ کرتا ہے اور پھر بعد اس کے ہمیں مردہ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ کرو گے تم؟ جبکہ وہاں پہ لفظ بھی ماتا ہے کہ تم، اور خود جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ اس کا ترجمہ ہے وفات۔ جی آصف بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کاشف بھائی۔ علیم کی وعلیکم براڈ السلام پہ نا کاشف یہ بھائی۔ پیڑ چسکانی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جا کے نیچے میسج کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار ٹانگوں میں سار ڈالو اور آؤ، براڈ پہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو علیم آپ کو پتا ہے شرارتی ہے، کہنا ہے جی وہ اسکانی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہنا نہیں سوال رہنے دیں آپ، اس نے دیکھ لیا تھا نا میرا میسج نیچے، نہیں سوال رہنے دیں آپ، سوال رہنے دیں۔ تو ان کہتا نہیں پھر بھی آپ اگر اجازت دیں تو میں سوال کر لوں۔ وہ یہ ختم نبوت والے آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، آپ جاتے کیوں نہیں ان کی براڈ پہ؟ استاد جی پھر اس نے آگے سے جو شروع کی نا، وہ آئے تھے، وہ یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا، میں نے ریکارڈ کر کے چڑھا دی اپنی اسی آئی ڈی پہ وہ ویڈیو۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو آپ کے پاس چسکانی بیٹھا ہوا تھا۔ او استاد جی واہ واہ جی۔ لیکن اس کی لترول نا ابھی یہ تھوڑی سی منجی آپ نے ٹھوکی ہے، پیڑھی ابھی اس کی جو ہے نا اس کی ٹانگیں ابھی ٹیڑھی ہیں، نہیں وہ یہ اس پنڈلی کا صحیح مطلب کر کے ٹھوکنی ہے۔ آپ نے دھکا لگایا اس کو تو اس لیے وہ براڈ پہ آئے ہیں۔ نہیں وہ میرے خیال میں یہ ان کی عثمان بھائی کی اس سے ہو رہی تھی پرائیویٹ میں بھی بات۔ میں تو خیر کل سے لگا ہوں، کل بھی میں نے میسیجز کیے تھے، آج جو علیم نے تیل ڈالا نا اوپر اس پہ ذرا تڑپ ہوئی ہے اس کو۔ کوئی جی نہیں جی ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھیں لائیو بات کرنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ واٹس ایپ گروپوں پہ بونگیاں مارنا اور ہوتا ہے، تو لائیو گفتگو ہوتی ہے، درائر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ باقی جو مفتی صاحب نے تو 2+2 کر کے 4 کر دیا اس معاملے کو، تو مگر یہ لوگ عثمان بھائی یار مجبور کرتے تھوڑا ہیں۔ سا نا پریشر ٹائٹ کر کے رکھو، یہ معاملہ ایسا ہے
کہ اس میں رعایت نہیں ہو سکتی، باقی ہر چیز میں کر سکتے ہیں ہم، کوئی نہ کوئی بات ان کی تعویل کوئی چل سکتی ہے، اس معاملے میں نہیں چل سکتی عثمان بھائی۔ بالکل یار، یہ جو موضوع ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو ان کو خنزیر سمجھتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سی بھی تحقیر کریں، اور یہ تو قادیانیوں کی براڈ پہ ہوں تو وہاں پہ پکڑ لو ان کو۔ وہ کہہ رہا ہے کسی اور براڈ پہ جا کے یہاں سے نکلا ہے نا، تو ادھر جا کے کہہ رہا ہے کہ عثمان بھائی نے مجھے گالی دی ہے، اس کو روکو کہ وہ گالی نہ دے مجھے۔ بھائی میں نے تو کوئی گالی دی، میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی عثمان تو بھائی نے جو تو ہے وہ کتا ہے، آج نہیں اور گالی کتا تو میں کوئی نہیں نے دی، اس میں بھی کو، سن رہا تھا، میں بھی ادھر ہی تھا، ریکارڈ کی اور ہے میں نے کتا بھی۔ جو ہے وہ میں نے ان کی کتاب سے ثابت کیا، گالی تو اس نے دی ہے بقول ان کے، ہمارے نزدیک تو گالی نہیں ہے، بقول ان کے کہ یہ جو ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ ایذا پہنچانے کے لیے۔ ابھی تو جب ہم کہیں تو ان کو پھر ایذا نہیں پہنچنی چاہیے، ان کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو گالی تو نہیں کہنی چاہیے۔ عثمان بھائی یہ دوبارہ آئے تھے ابھی؟ نہیں، میں نے کال کی تھی واٹس ایپ کے اوپر، میں نے خود کال کی تھی، میں نے کہا کہ بھائی اسی آپ، گھر چھڈ کے آؤ گے؟ ہاں جی، میں نے کہا کہ بھائی تو کال پہ آتا ہے، آپ دو دو بار بات کرتے ہیں، بات اگلے کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ نے جو بات کی، اور بار بار میں اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں کہ مردہ نہ کہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ مردہ کہا۔ میں نے کہا میں اس کا بھی جواب دیتا، لیکن آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ چلو میں نے کہا وہاں پہ تو سنا نہیں ہے، چلو میں جواب دیتا ہوں۔ میں جب جواب دیے، دو حدیث اور بت قرآن والا کی منہ آیت جو رکھے ہیں ہے، مجھے لگتا ہے۔ جی 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 دو حدیث اور قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی ہے، جواب دو۔ جب جواب نہیں آیا، اور خود ان کے گھر سے دلیل دی ہے، ترجمہ بھی ان کا پیش کیا ہے، جب جواب نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت کا کتا، اعلیٰ حضرت کا کتا کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے ان کی کتابیں جب دکھائی ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا خود کا اقرار ہے کہ تم جو ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہو، اور جس کو عاشق رسول امیر اہل حدیث کہتے ہو اس کا اقرار موجود ہے، تو تم تو جو کتوں سے بھی بدتر ثابت ہوتے ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں تو پھر مجھے اسی وقت جواب دینا پڑتا ہے۔ جی واٹس ایپ کال پہ آپ کی بات ہوئی ہے یا واٹس ایپ وائس میسیج پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں، واٹس ایپ کال ریکارڈنگ موجود ہے، میں نہ چلاتا ہوں ریکارڈنگ کو، لیکن بات یہ ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے کہ آصف بھائی نے بتایا نہیں، میری آواز بہت کم ہے، یہ دیکھیں۔ بھائی آپ الزام لگائیں گے تو بات بنے گی نہیں نا۔ اچھا الزام تو کوئی نہیں لگایا، اچھا آپ میں ہی پوچھ رہا الزام تھا لگائیں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ماتا کا جو ٹھیک ہے لفظ آواز آپ کی؟ استعمال کیا اس کو رضی آپ تعالیٰ نے، عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی رضی تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ جو ہے وہ دعات بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کئی رضی تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، کئی جو ہے وہ رضی اللہ عنہ رضی تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں ایسے اصل کہنا، میں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ نہیں وہ اصل میں نا وہ غلطی یہ پکڑا تھا کہ بھی آپ نے یا کو آپ نے اللہ سے ملایا کیوں نہیں، رضی اللہ، وہ کیوں نہیں آپ نے کہا، وہ یہ اعتراض کر رہا تھا۔ وہ بات یہ ہے، یہ کہ یہ دیکھیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہو ابھی گیا جو ہے، ابھی جو میں نے کتنی بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، ابھی گفتگو کرتے ہوئے بھی کتنی بار میں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا اب اکثر یہ نا یہ ہو جاتا ان کا تو جناب یہاں تک فتویٰ ہے کہ جو تو تعالیٰ کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، وہ بھی ان کا حوالہ میں دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہنا ہے رضی تعالیٰ عنہ، اور جب کہ ان کے گھر سے آپ فتویٰ اٹھا کے دے لیں، وہ کہہ رہے تعالیٰ کا لفظ بھی استعمال نہیں آپ نے کرنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں آگے، یہ دیکھیں آواز جو ہے نا وہ بہت کم آ رہی ہے میری۔ تو یہی سن رہا ہوں کہ رضی تعالیٰ عنہ رضی نہیں ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ سنیں ذرا۔ نہیں کہہ رہا ہے عثمان بھائی، جی تعالیٰ لفظ نہیں بولا، رضی اللہ عنہ یہ بولا اس نے، رضی اللہ تعالیٰ اس نے لفظ نہیں بولا۔ نہیں یہ کہتے ہیں رضی ہم تو کہتے ہیں، نہیں ہم تو لفظ ہے نا کہتے ہیں کہ رضی رضی تعالیٰ اللہ عنہ، تعالیٰ، ہم جی، یہ بھی کہہ دیتے لیکن ہیں اس نے تعالیٰ کا لفظ ابھی نہیں بولا۔ رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی کہہ تو تو ہے تو ٹھیک ہے،
جی ہے جی تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو اس نے لفظ بولا ہے نا، جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ ہونا چاہیے، اس میں بھی اس نے لفظ تالا نہیں بولا جو آپ پہلے فرما رہے تھے۔ الفاظ اور ہیں، میرے الفاظ اور ہیں۔ نہیں نہیں، ابھی تو آپ لائیو کہہ کے گئے ہیں، بار بار آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو ان کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں منع کیا مردہ کہنے سے، آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے۔ میں نے یہ آواز میری بالکل نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مسئلہ بنا ہے، اس لیے میں ریکارڈنگ نہیں چلا پا رہا، اور میں نے کافی بابر صاحب کو کہا ہے کہ بابر صاحب جو ہے نا وہ دوبارہ سے ریکارڈنگ کر لیں۔ جی لیکن جی بہت کم ہے، لیکن آگے اس نے جب شور مچانا شروع کیا نا، جب کہ جیسے ادھر شور مچا رہا تھا اور بار بار جو ہے وہ بات نہیں کرنے دے رہا تھا، مجھے میوٹ کرنا پڑتا تھا، پھر یہ میوٹ کھول کے بھونکی جا رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ آواز اسی طرح واٹس ایپ کے اوپر نا دب گئی بہت زیادہ، جب اس نے کھپ ڈالی ہے، اور پھر کھپ کے اندر جو میں نے حوالے دیے تو وہ پھر میری آواز بالکل نہیں آ رہی، آگے جا کے کھپ ڈالی ہے اس نے بہت۔ تو ایسے ہی ہیں قادیانی بھی، ایسے ہی ہیں، وہ کھپ ڈال دیتے ہیں، جیسے ان کے پاس سامنے حوالے رکھو کھپ ڈال دیں گے۔ نہیں، آپ کو چاہیے تھا واٹس ایپ میسیجز پہ بات کرتے، ایک ایک حوالہ دیتے اور اس کے اوپر کلام کرتے۔ واٹس ایپ کے جو آڈیو میسیجز ہیں نا، وہ اس میں چونکہ دوسرا بندہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، ہر بندے نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے ود ان ہاف منٹ یا 1 منٹ کے اندر، تو وہ نہیں، بہتر ہے کال ہی ہو جاتی، کال پہ جو ہے ہم نے 2-3 منٹ کی ریکارڈنگ کرنی تھی، ریکارڈ میں آ گئی ہے بات۔ کال میں یہ ہے نا کہ حوالہ جات جو ہیں وہ اس طرح دکھا بھی سکتا ہے بندہ، اس کو واٹس ایپ بھی کریں، اس کے یہ حوالہ جات جو ہے نا، جس کے واٹس ایپ پہ واٹس ایپ بھی کریں تاکہ وہ پڑھے اس کو، انہیں کہیں یہ پڑھے پھر اس پہ بات کریں، ان کو سینڈ بھی کر دیں آپ۔ ضیا بھائی جناب ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋਇਆ। ਬੂਸਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ज़िया भाई ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ज़िया भाई ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ज़िया भाई ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ज़िया भाई ਕੋ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਬਰਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੌਰੀ, ਤਬਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ۔ تو میں نے کہا اگر سننا ہے جا کے ان کو تو پھر ان کو جا کے سن لیتے ہیں، ابھی براڈ بند کر دیتے ہیں، میں تو آج ساری رات کے لیے بیٹھا ہوں براڈ کے لیے۔ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ज़िया भाई ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو جا کے سن لیتے ہیں، ہاں ابھی براڈ بند کر دیتے ہیں، ان کو ہاں، سن لیتے ہیں دوبارہ پھر اور آ پھر جاتے دوبارہ ہیں جی، اپنی کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی بابر بھائی۔
کتنے منٹ کی ہے؟ چلانی ہے تو چلا لیں، آپ نے چلانی ہے تو۔ چلا دیں ادھر ہی چلا دیں، ذرا سنیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چلبل پائی جا رہی ہے۔ میری آواز
جی بابر بھائی، جی بابر بھائی وہ سمجھ آ گئی ہے، وہ جو شروع میں اس نے بات کر کے پھر آگے بات، پھر اس کی ہاں میں ہاں، پھر آگے 45 کی وہ ساری باتیں میں ہاں، اور آگے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، جھوٹ اور دجل دے رہا ہے، جبکہ قادیانی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے یہ ہم پر لعنت کرنا چھوڑیں اور یہ امت مان لیں کہ ہاں بھائی مرزا قادیانی سے دعوی نبوت ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے کیوں اس کو ذلیل کہا جا رہا ہے، کیوں اس کے اوپر لعنت ملامت کی کر رہی ہے قوم؟ تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے، تاکہ یہ اندر کھاتے سے یہ لوگوں پر یہ باتیں پیش کر کے ہمدردی حاصل کریں، ٹھیک ہے، ہمدردی حاصل کر کے تو کہیں کہ نہیں بھائی دعوی نبوت ثابت نہیں ہے، اصل میں وہ جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ ذلی بروزی ایک چیز ہے، اور وہی کام ہے جو انبیاء کرتے آئے ہیں، جیسے کہ مرزا انجینئر خنزیر کر رہا تھا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ اپنی طرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سوچا چھوڑا گیا ہے، اور دیکھیں آج یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے اسی سوچے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے پڑھا ککھ نہیں ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، ہم نے سن لی اس کو، ذرا زبردست آپ نے ریکارڈ کر لیا، ٹھوکتے ہیں اس پر بھی منجی۔ ٹھیک ہے لودھی بھائی پہ چلتے ہیں، ادھر بات سنتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ عثمان علی نے گالیاں دی ہیں، تو میں جاتا ہوں وہاں پہ اور پھر کرتے ہیں بات، آ جائیں۔